آج میں نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جانور میں عیب پیدا ہو جائے، اس کے کان کتے نے کاٹ لیے، یا اسی طرح اس کے تھن خراب ہو گئے، یا ٹانگ ٹوٹ گئی، یا جو اس کی پشت ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی، تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اس کی قربانی ہو جائے؟ تو جی ہاں، بالکل میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ اس میں ایک خاص صورت ہے کہ جس میں جو ہے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو صورت حال ہے یہ کس کے متعلق ہے۔ ایک خاص صورت ہے کہ بھئی جس میں اگرچہ کتے نے بکری کے مکمل دونوں کان کاٹ لیے ہوں، ایک بھی کان نہ بچا ہو، یعنی یہ نہیں بھئی تہائی سے کم، نہ مکمل ہی کاٹ لیا ہو، تو پھر بھی بعض صورت ہے کہ جس سے قربانی ہو جاتی ہے۔ وہ صورت میں نے آپ کو پیش کرنی ہے، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ جو آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی کان بھی مکمل نہ ہوں قربانی بھی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو تسلی بخش اور دلائل کے ساتھ جو ہے جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص ایک غنی ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے، وہ جانور خرید کر لایا اور جو ہے جانور رات کو اس نے جو ہے نا جانور کو باندھا ہے، تو ہوا یہ کہ کسی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یا کتے نے اس کے کان کاٹ لیے، یا کوئی اور صورت حال پیش آ گئی، تو اس صورت میں یعنی اتنا عیب ہے کہ جو قربانی کے لیے مانع ہے، تو اس میں حکم یہی ہوگا کہ غنی آدمی یعنی جس پر قربانی واجب تھی، تو اگر جو ہے بعد میں جانور میں عیب پیدا ہو گیا، کتے نے کان کاٹ لیے، یا اس کے علاوہ کوئی جانور بیمار ہو گیا، اب بالکل وہ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، چارہ کوئی چیز نہیں کھاتا، اور اسی طرح اس کی پشت کٹ گئی ہے، یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا جو قربانی کے لیے مانع ہے، تو غنی آدمی اس جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو دوسرا جانور جو ہے قربانی کے لیے خریدنا ضروری ہوگا۔ یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب ہے۔ ہاں، جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جن پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے بکری خریدی قربانی کرنے کے لیے، اب گھر لے کر آیا، اس نے باندھا، رات کو ہوا یہ کتے نے اس کے دونوں کان کاٹ لیے، یا اس کے علاوہ کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، تو بہرحال اس کا حکم یہی ہوگا کہ جو غریب آدمی ہے، یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے، تو وہ اسی بکری کی ہی قربانی کرے گا، اور بکری لینا اس کے لیے لازم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، کان دونوں کٹ چکے ہیں، پھر بھی قربانی ہو رہی ہے۔ کون آدمی؟ جو صاحب نصاب نہیں تھا، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، بکری خریدی، اور ہوا یہ کہ اس میں بعد میں عیب پیدا ہو گیا، تو وہ عیب اس غریب آدمی کے لیے قربانی کے لیے مانع نہیں ہے، یعنی جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے تو وہ اسی بکری کی ہی قربانی کرے گا۔ یہ صرف یہ نہیں کتے نے کان کاٹ لیے ہوں، بلکہ کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو، اس کی پشت کٹ گئی ہو، وہ لنگڑا ہو گیا ہو، وہ بیمار ہو گیا ہو، وہ نابینا ہو گیا ہو، وہ جو ہے اس کے دانت مکمل ٹوٹ گئے ہوں، یا اس کے علاوہ وہ بکری تھن والی تھی، اس کے دونوں تھن خراب ہو چکے ہیں، دونوں تھن ہی نہیں رہے، یا چمڑے پر زخم ہو چکا ہے، یعنی کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے جو قربانی کے لیے مانع ہو۔ جب یہ آدمی شریف فقیر ہے، تو شریف فقیر جب قربانی کا جانور خرید کر لایا ہے، بعد میں کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے تو یہ سمجھے کہ اس کی قربانی کے لیے مانع نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ پہلے بھی اگرچہ عیب ہو، قربانی خریدتے وقت بھی اگر عیب تھا، اس نے جانور خرید لیا، تو تب بھی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بعد میں عیب پیدا ہو گیا تو تب بھی وہ جو غریب آدمی ہے، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں ہے، تو قربانی کر سکتا ہے۔ اب جو ٹائٹل آپ نے سنا کہ بھئی دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہوں تو پھر بھی قربانی ہو جائے، جی ہاں، میں نے کہا جائز ہے۔ یہ مخصوص صورت میں نے ذکر کر دی کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ قربانی لے کر آیا، اس میں کوئی بھی عیب پیدا ہو جائے تو وہ اسی جانور کی قربانی کرے گا، اگرچہ دونوں کان کٹ چکے ہوں تو وہ اسی بکری کی قربانی کرے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 369 پر موجود ہے۔
دعا ہے کہ خالق کے کائنات مسائل شریعہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔